علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں۔ گزشتہ 3-4 روز طبیعت بہت ناساز تھی جس کی وجہ سے غیر حاضری رہی۔ الحمدللہ اب روبہ صحت ہیں تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ کہتے ہیں کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا بدمعاش کیوں نہ ہو، سرکار سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص بدمعاش بن نہیں سکتا جب تک کہ سرکار اس کی مدد نہ کر رہی ہو، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص بدمعاش بس اس وقت تک رہ سکتا ہے جب تک سرکار اس کو اجازت دے۔ ایسا ہی کچھ ملتا جلتا ہوا ارمغان کے کیس میں بھی۔ اونچی اڑان کا شوق، بدمعاشی، اپنا نام اوپر رکھنا، دوستوں کے درمیان ایک خوف کی فضا کو قائم رکھنا، علاقے میں لڑنا جھگڑنا، کبھی گارڈز رکھنا، کبھی باؤنسرز کے نرغے میں پارٹیاں کرنا، صرف یہ بتانے کی کوشش تھی کہ میں ایک بدمعاش ہوں۔ یہ بدمعاش اگر تھا تو پھر سرکار کی مدد کے بغیر کیسے تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کئی لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن اس کا جواب سامنے آ چکا ہے، بڑا واضح ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جس وقت تحقیقات کا آغاز ہوا تو ارمغان کے بعض دوستوں کو بلایا گیا اور ان سے بھی تحقیقات کی گئیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مصطفیٰ عامر کے بھی دوست تھے اور ارمغان کے بھی۔ یہ ارمغان اور مصطفیٰ عامر کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے اور پارٹیاں بھی کیا کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک نوجوان جس کا نام ہم باوجود ظاہر نہیں کریں گے، اس کو بھی بلایا گیا اور اس نے کچھ ایسے قصے سنائے۔ یہ قصہ آپ خود سنیں۔ غلطی سے میرا گلاس گرتا ہے اس کے اوپر، صحیح ہے، ٹیبل کے اوپر، تھوڑا سا جا کے ارمغان کی پیر کے اوپر پانی گر جاتا ہے۔ وہ اٹھ کے مجھے وہیں سیدھا 2-3 چمبے اس نے مجھے مارے، شکل میں تھپڑ مارے ایٹ ہز اون ہاؤس۔ آپ شاید یہ نہ جانتے ہوں یا جانتے ہوں کہ ارمغان خود کو باس کہلوانا پسند کرتا تھا۔ اس کے پاس آنے والے تمام دوست، بلکہ اکثر دوست، تمام نہیں، اس کو باس کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے اور یہ باس سن کر خوش ہوا کرتا تھا۔ بہرحال یہ صرف اس کی بدمعاشی کا معاملہ اپنے گھر کے اندر تک محدود نہیں تھا۔ یہ ایک کینہ پرور انسان جو اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی جھگڑے یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس کو ناپسند ہو اور اس نے اس کو کوئی سبق سکھا دیا ہو، اس بات کو کئی سالوں تک یاد رکھتا تھا اور موقع ملتے ہی اس کا بدلہ لیا کرتا تھا۔ یہ بات بھی اس نوجوان نے بتائی جسے تحقیقات کے لیے بلایا گیا۔ He has done such crazy things sir، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو بتاؤں ہی کیا۔ میرا ایک دوست تھا ارباز، 4-5 سال پہلے ارباز نے جو ہے اس ارمغان کو تھپڑ یا 2-3 تھپڑیں ماری تھی کسی اسٹوپڈ بات پہ 4 سال پہلے۔ اب رینڈملی میرا دوست ارباز جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور اس کی کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا، اس کی گاڑی کے سامنے گاڑی آتی ہے، بلاک کرتی ہے، ریوو سے ایک بندہ نکلتا ہے ماسک کے ساتھ اور سیدھا فائر کرتا ہے اس کی گاڑی پہ، ہیڈ آن، میرے دوست ارباز کی گاڑی پہ۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ آخر ارمغان اگرچہ بدمعاش بنا تو سرکار نے اسے روکا کیوں نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، سرکار میں کہیں نہ کہیں اس کو مدد مل رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی بدمعاشی جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ یہ عقدہ کھلا جب اس نوجوان کے، جس کے آپ نے 2 کلپس ابھی سن لیے ہیں، اس نے معاذ نامی ایک نوجوان کے ساتھ ارمغان کی جانب سے کی گئی بعض زیادتیوں کا ذکر کیا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ ارمغان نے بہت برا سلوک کیا معاذ کے ساتھ اور اس کو شاید پولیس کو پیسے ویسے دے کر گرفتار کرا دیا۔ اس نے کیا بتایا یہ ذرا سنیے۔ سر معاذ دلدار کے ساتھ تو اس نے بڑا سین کیا تھا، رائٹ؟ اس نے اپیرنٹلی پولیس کو پیسے دے کے گرفتار کروا دیا، کچھ کر کے گرفتار کروایا، کچھ غلط FIR یا ایسا کچھ کٹوایا۔ یہ سب کیسے ہو رہا تھا یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ تو پھر تفتیش کاروں نے معاذ نامی نوجوان کو بھی طلب کر لیا، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ہوا۔ اس سے پہلے ASI ندیم کا نام اچانک سے خبروں میں آنا شروع ہو گیا۔ ASI ندیم گزری تھانے میں تعینات تھا۔ یہ بیسیکلی گزری تھانے کا ڈیوٹی افسر تھا، یعنی کہ اس کے پاس مقدمات کے اندراج کے حوالے سے تمام معلومات ہوتی تھی۔ اگر کوئی شخص ارمغان کے خلاف مقدمہ درج کرانے آتا یا مقدمہ درج کر دیا جاتا تو یہ ارمغان کو اس حوالے سے معلومات فراہم کر دیتا تھا۔ صرف یہ معاملہ نہیں،
ASI ندیم کے پاس پولیس کی گشت پر معمول موبائلوں کی بھی مکمل تفصیل ہوتی تھی. اسے پتہ ہوتا تھا کون سی گلی میں کون سے وقت میں کتنی نفری گشت کر رہی ہے، اور یہ تمام تفصیلات ارمغان کو مل جایا کرتی تھیں. ASI ندیم کو طلب کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آخر اس کے ارمغان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. ابتدا میں تو ASI ندیم، جس کی تصویر آپ اسکرین پر بار بار دیکھ رہے ہیں، انکار کرتا رہا، لیکن پھر مجبوراً اسے بتانا پڑا. اس نے بتایا کہ وہ 50-60 ہزار روپے لیا کرتا تھا، جس پر نہ تفتیش کار مطمئن ہے نہ ہی اس بیان پر ہم مطمئن ہیں. لیکن بہرحال چونکہ یہ لین دین کیش میں تھا اور اس کا کوئی بہت بڑا واضح ثبوت بھی اب تک سامنے نہیں آ سکا، تو اکتفا اس بات پر کیا گیا کہ اس بیان کو درست تسلیم کر لیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ASI ندیم جو ہے وہ ارمغان کا سہولت کار رہا ہے، اور اس بنیاد پر اس کو چھوٹی موٹی سزا دے دی جائے. ASI ندیم کو تو کسی درجے میں کچھ سزا دی گئی، لیکن معاملہ یہاں تک نہیں رکا، کیونکہ جب معاذ کو بلایا گیا، جس کے خلاف مقدمہ ارمغان کے کہنے پہ درج ہوا تھا، تو پھر یہ نوجوان پھٹ پڑا. معاذ دراصل ارمغان کا دوست تھا. اس نوجوان نے بتایا کہ اس کا اور ارمغان کا سوناٹا گاڑی کا لین دین تھا. ارمغان نے یہ گاڑی معاذ کو بیچی تھی اور اس کے بدلے 70% رقم، اس گاڑی کی کل مالیت کی 70% رقم معاذ ارمغان کو دے چکا تھا. ایک رات یہ تمام دوست بیٹھے پارٹی کر رہے تھے کہ ارمغان نے اچانک معاذ سے مزید 30% رقم فوری طور پہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا. معاذ نے انکار کیا، جس کے بعد ارمغان نے معاذ پر تشدد شروع کر دیا. معاذ نے ریزسٹ کیا. بتانے والے بتاتے ہیں کہ معاذ نے ارمغان کا گریبان پکڑ لیا. اس دوران کچھ دوستوں نے شاید تصفیہ کرانے کی کوشش کی، لیکن ارمغان نے سرکار تک اطلاع پہنچا دی تھی. یعنی کہ ASI ندیم کو فون گھمایا جا چکا تھا اور ASI ندیم نے فوری طور پہ پولیس موبائل روانہ کر دی تھی. پولیس موبائل ارمغان کے گھر پہنچتی ہے اور ارمغان کے گھر کی دہلیز سے معاذ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر 2 مقدمات معاذ کے خلاف درج ہوتے ہیں. تفتیش کاروں نے بتایا کہ جب ان FIRs کی چھان بین کی گئی تو حیران کن طور پر اس کا جو متن ہے وہ مضحکہ خیز تھا. اس مقدمے کے متن میں ASI ندیم نے بتایا کہ وہ گشت پر مامور تھا اور اس دوران اس نے ایک شخص کو مشتبہ حالت میں گلی کے کنارے کھڑے دیکھا. اس کو دیکھ کر، یعنی پولیس کو دیکھ کر، یہ شخص گھبرا گیا. پولیس نے اس کو پکڑا اور اس کی جیب سے ویڈ برآمد کر لی. ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈ بھی دراصل ارمغان کی جانب سے ہی ASI ندیم کو فراہم کی گئی تھی. بہرحال اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہوئی؟ مضحکہ خیز بات یہ ہوئی کہ اس مقدمے کے مدد میں ASI ندیم یہ بھی لکھ رہا ہے کہ جس موبائل میں وہ گشت کر رہا تھا، اس نے جس وقت معاذ کی جیب سے ویڈ برآمد کی، اسی وقت موبائل کے اندر سے ایک ڈیجیٹل ویٹ، یعنی ڈیجیٹل وزن کرنے کا آلہ نکالا اور اس پر رکھ کے ویٹ کو تولا. میں نے اپنی 18-19 سال کی کرائم رپورٹنگ کی تاریخ میں کبھی کسی موبائل میں یہ ویٹ کرنے کے آلے جو ہیں وہ پڑے ہوئے نہیں دیکھے. یا ہو سکتا ہے میری نالائقی ہو، یا پھر ASI ندیم کی چالاکی. بہرحال معاذ اس مقدمے سے باہر آیا، اور اس کے بعد جب تفتیش کاروں نے اسے بلایا تو اس نے صرف ASI ندیم کا نام نہیں لیا، اس کے بعد اس نے 2 اور نام لیے، سب انسپیکٹر اختر اور SHO تنویر مراد. تفتیش کاروں نے SHO تنویر مراد کو بھی بلا لیا اور اس سے بھی پوچھ گچھ شروع کر دی، لیکن تنویر مراد نے اپنے اوپر لگنے والے ہر الزام کو سراسر رد کر دیا. یہاں تک کہ جب معاذ کو تنویر مراد کے حوالے سے بتایا گیا تو معاذ نے کہا کہ لاکھوں روپے لے کر اس شخص نے مجھے گرفتار کیا، میں اس کی منتیں کرتا رہا، میں اس کے ترلے کرتا رہا، اس کو حقیقت بتاتا رہا، لیکن شاید پیسوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور یہ شخص ہر چیز بھول کر میرا دشمن بن چکا تھا. نتیجتاً اس کے ایما پر ASI ندیم نے مجھ پر FIR کی. بہرحال ASI ندیم کو تو کسی درجے میں کچھ سزا مل گئی، لیکن SHO تنویر اور سب انسپیکٹر اختر کے خلاف اب تک باقاعدہ کوئی بہت زیادہ کارروائی نہیں کی جا سکی ہے. میں نے آپ کو یہ پوری کتھا، یہ کہانی کیوں سنائی؟ میں دراصل آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں افسوس کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ، اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو پھر آپ پولیس میں شامل کالی بھیڑوں کے ذریعے بدماش بن سکتے ہیں. پھر آپ پولیس میں شامل کالی بھیڑوں کی مدد سے سڑکوں پر کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں،
اور پھر اگر آپ کے خلاف مقدمہ ہو جائے تو یہی کالی بھیڑیں کچھ پیسوں کے عوض آپ کو نہ صرف گرفتار کرنے میں تردد کریں گی، جیسا کہ ایک وکیل کے ساتھ ہوا۔ یہ وکیل جو کہ ارمغان کے خلاف گزری اور درخشہ تھانوں میں ہونے والے مقدمات میں کھڑا ہوتا تھا، عدالت میں ارمغان کے خلاف ان ایف آئی آرز میں یہ وکیل تھے، جب انہوں نے جا کر پولیس سے کمپلین کی اور مقدمہ درج کرایا کہ ارمغان نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، تو پولیس نے تب بھی ارمغان کو گرفتار نہیں کیا، یہاں تک کہ ارمغان کی عدم گرفتاری کے باعث یہ مقدمہ داخل دفتر ہو گیا۔ بہرحال پولیس مقابلے کے بعد مصطفیٰ والے کیس میں جب یہ گرفتار ہوا تو اس کے بعد یہ وکیل صاحب دوبارہ گئے اور اس مقدمے کی اب یہ پیروی کریں گے، اور اس مقدمے کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، اور ارمغان جو ہے وہ ایک وکیل کو جان سے مارنے کی دھمکیوں کا مقدمہ بھی اب اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پولیس یعنی کہ سرکار کسی کو بدمعاش بننے میں مدد فراہم کر رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر سرکار کسی کو بدمعاش بننے کے دوران ہی اس کے پر کاٹنے پر آ جائے تو پھر کیسے گرفتار بھی کرتی ہے۔ لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ کسی پر کٹے بدمعاش کے مقدمے کی تفتیش میں کتنے نقائص سامنے آ جاتے ہیں کہ کسی پروسیکیوٹر کو خط لکھ کر بتانا پڑتا ہے۔ ہمارے پچھلے ویلاگ اسی حوالے سے تھا کہ بھائی پولیس والوں ٹھیک تفتیش کر لو۔ آج کا ویلاگ اتنا ہی رکھتے ہیں۔ ارمغان کے حوالے سے بہت کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں حاصل کرنے کی، سارا ایکسکلوسیو کنٹینٹ، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ساحر کے حوالے سے اگلے چند دنوں میں سپر ایکسکلوسیو کنٹینٹ آپ کے سامنے رکھیں، جو آج سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے جلد از جلد رکھیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے گا۔ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔